खबरनामे के आगाज में आपको बताया कि अपने खिलाफ अमेरिका पर साजिश का इल्जाम धरने वाले इमरान खान की करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका में ही लॉबिंग रंग लाने लगी। इमरान खान ने इदारों और सियासी मुखालफिन पर साजिश में आलाकार बनने का इल्जाम लगाया। इख्तिदार की डूबती कश्ती बचाने के लिए कभी खत लहराया, किसी को मीर जाफर तो किसी को जानवर कहा, लेकिन साबित कुछ ना हुआ। अब खुद पर संगीन मुकदमात बने तो गैर मुल्की मीडिया पर अपने ही मुल्क के खिलाफ घिनौनी मुहिम शुरू कर दी। इमरान खान की लॉबिंग करने वाली अमरीकी फर्म की कोशिशों से सरकर्दा आलमी जराइद और नशरियाती इदारों पर एकतरफा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मजलूम बनाने का ड्रामा रचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी महकमा खारजा तक को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम की डोरियां अमरीकी लॉबिंग फर्म के इस्लामाबाद स्टेशन चीफ हिला रहे हैं, जबकि मुहिम के डांडे दुश्मन मुल्क भारत तक से जा मिले। सरहद पार से ट्विटर की पेड मुहिम का सुराग भी लगाया गया। इतने बड़े पैमाने पर मुहिम के लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन सारी मुहिम का मास्टरमाइंड है, सवाल उठने लगे हैं। जवाब ढूंढना अब लाजमी हो गया है। बिल्कुल, इसी पर तज्जिया ले लेते हैं। खालिद अजीम साहब हमारे साथ होंगे, इसके अलावा नईम हनीफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। इमरान खान ने अमेरिका पर साजिश के इल्ज़ामात लगाए और अब अमेरिका में ही मुल्क के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी गई है। ये लॉबिंग फर्म जो है वो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, ऐसी खबर सामने आई थी और उसके बाद तनकीद का निशाना बनाया गया और कोई खातिर खा जवाब जो है वो PTI की जानिब से नहीं आ सका। दूसरी जो चीज़ है उसमें उनको पता ये खबरें आ रही हैं कि ये रिसेंट जो मुहिम थी पाकिस्तान के हसास इदारों के खिलाफ और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, उसके ताने बाने जो हैं वो इंडिया से मिलने के शवाहिद भी सामने आए थे। और ये सारे का सारा अगर सारी चीज़ को मिला के देखा जाए तो यूँ लगता है कि जैसे अपनी सियासत और अपनी उससे बढ़ के अपना इक़्तिदार जो है वो इस हद तक उसके लिए ये बेचैनी पाई जाती है या इतना उसके लिए वो तड़प पाई जाती है कि उसमें पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और इस किस्म की इतलात जो है वो आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अगरचे इस वक्त तक कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जो इस मुहिम के पसे पर्दा थे उनका ताल्लुक जहाँ से मिल रहा था उनको गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें ओपन कार्रवाई होनी चाहिए और उस मरकज तक ये मामला जाना चाहिए जो इस सारी चीज़ को हैंडल कर रहा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये भी पता चलना चाहिए कि इसके लिए सरमायाकारी कहाँ से हो रही है, ये फंडिंग जो है क्या वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से की जा रही है या इसके पसे पर्दा जो है वो भी कोई ऐसे अवामिल हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अक्सर और बेशतर इस किस्म की सरमायाकारी करते रहते हैं और उसमें बाज़ लोग दानिस्ता तौर पे पाकिस्तान के और बाज़ लोग जो है वो दानिस्ता तौर पे उस जाल में फंस जाते हैं और फिर उसके बाद उनके मकासद तो पूरे हो जाते हैं या हमारे जो पेटी इंटरेस्ट हैं, छोटे छोटे मुफादात उनके ऊपर जो है वो हम ठीक कह रहे हैं खालिद साहब के छोटे छोटे मुफादात के ऊपर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन सबसे पहले नईम हनीफ साहब की जानिब जाऊंगी। नईम हनीफ साहब, अब जिस तरीके से खालिद अजीम साहब कह रहे हैं कि ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह की जो मुहिम चलाई जा रही है इसके पीछे फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, और अब बिल्कुल ये ठीक बात है कि मुकम्मल क्रैकडाउन करना होगा। देखिए, उन्होंने अपने तज़किये में अभी कल की जो स्टोरी है जो इंकशाफ हुआ है, तकरीबन 550 के करीब अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं। हेलीकॉप्टर हादसा जो लचकेला हादसा था जिसके बाद शुहदा की जो है वो तस्दीक की गई और उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, तो उसमें तकरीबन 147 के करीब जो अकाउंट हैं और उनका बराह रास्त PTI से ताल्लुक बताया जाता है और ये तहकीकाती रिपोर्ट जो है ये भी सामने आ चुकी है और उसमें 18 जो अकाउंट है वो इंडियन अकाउंट हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग का जो सारा मामला है यही तो ये मामला है और ओवरसीज के लिए जो इमरान खान साहब का इतना दिल धड़कता है और मगरिब को उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं है, उनसे ज्यादा कोई समझता नहीं है। तो ये सिलसिला कोई आज से नहीं चल रहा, इनकी हुकूमत बनने से लेकर उससे पहले जितनी इनकी तहरीक है पिछले 22 साल से ये जो फंड रेजिंग कर रहे हैं एक खैराती इदारे के नाम पर और उन फंड्स को जिस तरीके से इन्होंने मुल्क में अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है,
یہ تمام تر راز جو ہے یہ آشکار ہو چکے ہیں. اور بالکل بھی سب سے زیادہ جو خوفناک بات ہے اور تکلیف دہ بات وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ غیر ملکی جرائد کے ذریعے، غیر ملکی چینل کے ذریعے، غیر ملکی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا، ان کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی ساتھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. نہ صرف یہ نہیں منیف صاحب، نہ صرف یہ بلکہ اقوام متحدہ اور امریکی محکمہ خارجہ تک کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. جی بالکل. دیکھیے میں تو یہ جو شہباز گل والا واقعہ ہے اور یہ جو جو انہوں نے ادارے کے حوالے سے گفتگو کی، میں تو یہی کہوں گا کہ پچھلے 75 سال میں کوئی دشمن ملک بھی یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اپنی کوشش میں. اور 75 برسوں میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دیار غیر سے اور دشمن ملک سے اس طرح کے حملے ہوتے رہے جو ناکام بناتے رہے ہمارے ادارے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یہ کام بآسانی کر رہی ہے ان دشمن عناصر کے لیے ملک میں رہتے ہوئے، ملک کی ایک جماعت ہوتے ہوئے اور ملک کے سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے. عمران خان صاحب ان کا کام بڑا آسان کر رہے ہیں ہمارے اداروں کی ساتھ کو متاثر کرنے کے حوالے سے، ہمارے اداروں پر جو ہے وہ ایک میڈیا یلغار کرنے کے حوالے سے. اور یہ بڑا ہی ایک افسوسناک امر ہے. اور جو خالد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ اب تو کوئی اس میں اب ہم باقی رہ نہیں گیا، اب تو ایسے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو قرار واقعی سزائیں دینے کی ضرورت ہے. اور ایک آئین میں ایسی ایک ترمیم کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی ہمارے ملک پر اور ہمارے اداروں پر اس طرح کی میلی آنکھ نہ اٹھ سکے. ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گی. جس طرح سے مہم چلائی گئی عالمی میڈیا پر پاکستان کے خلاف، جس طرح سے مواد نشر کیا گیا اور پھر ٹویٹر کے سیکیورٹی چیف نے بھارت اور ٹویٹر انتظامیہ کی ملی بھگت کا پول بھی کھولا اور ساتھ میں ٹویٹر کے سیکیورٹی چیف نے معاملہ امریکی ریگولیٹرز کے ساتھ بھی اٹھا دیا ہے. کتنا یہ حساس معاملہ ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ جی میں اس سے بات کرنے سے پہلے جی میں ایک چیز کہوں گا کہ اب دیکھیے اس وقت جو ہے وہ وار فیئر کی ڈومین چینج ہو گئی ہیں. پہلے وار فیئر کی صرف 3 ڈومین ہوتی تھی، ایئر، لینڈ اور سی. اب اس میں باقی ڈومینز بھی ایڈ ہو گئی ہیں جس میں الیکٹرو میگنیٹک وار فیئر ہے، جس میں سائبر ڈومین ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ سائبر ڈومین ایڈ اگر اس میں ہو گئی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی آپ کی اب نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور یہ جو ایرا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ نان کانٹیکٹ اور نان کائنیٹک ایرا ہے. اس میں دوسرے دشمن ملک کو، اس کی فوج کو بغیر کانٹیکٹ کیے اس کی فوج سے، یعنی کہ بغیر کائنیٹک ہوئے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. تو یہ تو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی جس کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس سے یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ دیکھیے ہم ایک سیکیورٹی تھریٹ آلریڈی ہے. میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ہمارا یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. جہاں آپ نے بات کی امریکہ کی اور ٹویٹر کے اوپر، دیکھیے امریکہ کے اندر انٹرنیٹ 93-94 میں بہت عام ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی امریکنز نے بہت اسٹرکٹ رولز اس پہ بنا دیے. وہاں پہ بہت گیگ لاز ہے. جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ کسی کی ڈیفیمیشن نہیں کر سکتا، اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں ان کے متعلق بات نہیں کر سکتا. آپ ٹویٹر پہ چلے جائیے، آپ دیکھ لیجیے کہ امریکہ میں امریکن آرمی کی اگینسٹ اگر آپ کو ایک سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں جن کو کراس نہیں کیا جا سکتا. سر جی دیکھیے آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں پاکستان کانسٹیٹیوشن کی، تو اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ جو اسٹیٹ کی سیکیورٹی ہے، جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، جو آرمی ہے، جو جوڈیشری ہے اور جو ایک عام آدمی کی ڈیفیمیشن ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کے اندر ہی ریڈ لائنز لکھی ہوئی ہیں. تو وہ آرٹیکل 19 کے شروع کو تو سارے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو شاید ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے، آگے جو تفصیل ہے اس کو نہیں دیکھتے. تو اگر دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت ایک خطرناک ٹول بن چکا ہے جی وار فیئر کا، اور اس کو آپ جب تک کنٹرول نہیں کریں گے، وہ میکینزم نہیں لائیں گے. اور وہ میکینزم کیا ہے؟ سب سے پہلا میکینزم یہ ہے کہ جو اس کے اندر پروپیگیشن کرتا ہے، ڈیفیمیشن کرتا ہے، ہیٹ اسپیچ پیدا کرتا ہے، ان کو دے شوڈ بی ٹیکن. ایسے لاز ہونے چاہیے، پیکا کا بھی لا ہے اور بھی لاز ہیں، سائبر کرائمز بھی ہیں، کہ ان کو ان کے تحت ٹرائل کرنا چاہیے اور وہ ٹرائل نظر آنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا ظاہر ہے لوگ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی لا آف لبل نہیں ہے، لا آف ٹاٹ نہیں ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ہم ایک ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور ہم کسی کی بھی ریچ سے باہر ہیں. تو آئی تھنک یہ اب جو شروع ہو گیا ہے تو اس سے ضرور چینج آئے گی. اور یہ جو وار فیئر کا حصہ ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی
اب بہت ساری لائنز، ریڈ لائنز کی بات نہیں ہے خالی، اب یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جو کہ اسٹیٹ کی اور پاکستان کی انٹیگریٹی اور سوورینٹی کا ایشو ہے. جی ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا جو ہے یہ مسئلہ بن چکا ہے، تو خالد عظیم صاحب، جس طرح سے اقوام متحدہ کو پاکستانی معاملات میں مداخلت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اب موجودہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، بہت واضح قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جب آپ دیکھیں آپ کا جو کسی کا ایک باب سیشن ہے، یعنی چھٹا باب جو ہے وہ سارے کا سارا کرائم اگینسٹ اسٹیٹ کو ڈیل کرتا ہے. پروویژن ایسی موجود ہوں گی اگر آپ ملوث اس میں پائے جاتے ہیں تو آپ نے جو لاکنگ ہائر کی ہوئی ہے وہ اس وقت سے استعمال ہو رہی ہے کہ بیرون ملک کے جو عناصر ہیں ان کو آپ اپنے ملک کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف سخت تعزیری کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کوئی بندہ کارروائی کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں. یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ مقدمات کا اندراج ہو جاتا ہے اور لوگ آزاد کرتے رہتے ہیں. اور ٹھیک ہے، خالد عظیم صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں پر کارروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. نعیم حنیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب اتنی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سب کچھ پاپ اپ ہو رہا ہے، تو اب بالکل کریک ڈاؤن تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے لوگ ہی اس سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، اس سے پاکستان کا جو پرسیپشن ہے، پاکستان کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ پرسیپشن پوری دنیا میں اسپریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، عابد لطیف صاحب، خالد عظیم صاحب، نعیم حنیف صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ.